فری ٹائم بزی ہونے سے پہلے. ایکچولی یہ اصل کی پوائنٹ ہے اس سارے حدیث کے اندر. ہمارا جو مین پرابلم آج ہے اسی پر ہے. آپ لوگ سب اتفاق کریں گے ہم نے اپنا فری ٹائم کھویا ہے. اور ہم میں سے کیسے ہوں گے کہ جب فری ٹائم تھا تو ہم نے قدر نہیں کی, لیکن جب بزی ہو گئے تو پھر اس کا احساس ہوا کہ اب میرے پاس وقت نہیں رہا. تو یہاں پر دیکھیں دو, لیزینس اینڈ پروکراسٹینیشن, یہ ہم سب کے اندر ہے. آخری ٹائم تک ہم ڈال دینا سستی کی وجہ سے, اور پھر لاسٹ مومنٹ میں کام کو کرنا. اپنی فرصت کے وقت کو علم حاصل کرنے یا عبادت کرنے اور خیرات میں خرچ کریں اس سے پہلے کہ دنیاوی مصروفیات آپ کو جکڑ لیں. ہم یہ فری ٹائم جیسے ہمارے پاس ہے نا, ایک چیز یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. آپ میں سے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کمپنیز میں کام کرتے ہیں. آپ اس سے پوچھیں بھائی آپ کب سے کام کر رہے ہیں, تو کہیں گے 5 سال ہو گئے مثال کے طور پر. تو کیا کیسے کمپنی؟ ارے یار کمپنی اچھی نہیں, کوئی انکریمنٹ نہیں, کوئی چینجز نہیں. آپ اس سے پوچھیں کیوں بھائی؟ لوگ بس اپنے مصریوں کو بڑے ہیں, اپنے لوگوں کو لاتے ہیں. یہ عام طور پر سنے ہوں گے آپ, لیکن آپ ان سے پوچھیں 5 سالوں میں آپ نے آپ کی جو پروفیشن ہے اس میں کتنے ورکشاپ آپ اٹینڈ کیے ہیں, کتنے سیمینار آپ نے اٹینڈ کیے؟ وہ تو بھائی پیسہ کمپنی دے گا نہیں. اچھا آپ نے کیا خرچ کیا؟ ہم نے تو نہیں کیا. چلو کم سے کم ورکشاپس بڑے ہیں, کچھ کتابیں بھی پڑھی آپ نے؟ نہیں. آپ سال میں 2 کتابیں پڑھ لیتے, 5 سال میں 10 کتابیں ہو جاتی. اگر مان لیں آپ کچھ ورکشاپ اٹینڈ کر لیتے, کچھ کتابیں پڑھ لیتے, تو کیا آپ کے کام میں اس کا اثر ہوتا, افیکٹ ہوتا؟ ضرور ہوتا. وہ خود کہے گا کہ نہیں, ضرور ہوگا. اصل پرابلم ہم خود ہیں. اسی لیے آپ کسی کمپنی میں بھی کام کریں تو اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں, کمپنی کے لیے نہیں. آپ جب اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں گے الٹیمیٹلی کمپنی بھی ڈیولپ ہوگی, آپ بھی ڈیولپ ہوں گے. تو ایسے ہی ساتھ ساتھ میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمارے دین کو بھی جانیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا, دین کا سٹرکچر سمجھنا ہے. آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جوڈائزم, کرسچینٹی, اسلام میں کیا فرق ہے, کیا یہ سیم ریلیجن ہے کہ نہیں. اور پھر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. کم سے کم آدھا گھنٹہ آپ ماحول بنائیں گے, آپ اپنے گھر میں برکتیں بھی ہوگی, آپ کے بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں آئیں گی. تو یہ کہتے ہیں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو اسٹارٹ. تو جو چیز ہم نے نہیں کیا وہ آج اور ابھی کرنا ہے. ہمیں کل کا پتہ نہیں کہ کل ہم کر پائیں گے, وہ فرصت ہمیں ملے گی, وہ سچویشن ہمارے ساتھ رہے گا کہ نہیں. ایسے ہی جو گیجٹس کا یوسیج ہے, یہ آف کورس ٹیکنالوجی سے ہم بہت فائدہ تو اٹھاتے ہیں, لیکن اس کا حد سے زیادہ استعمال یہ ڈسٹریکشن ہے ہمارے لیے. اور یہ جو گیجٹس وغیرہ ہیں اس کے استعمال کے لیے کچھ ٹائمنگ سیٹ کریں گے. آپ کے گھر کا نظام بھی بنا سکتے ہیں. آپ اگر آپ کے موبائل 10 بجے کچن میں سبمٹ کریں گے تو بچے بھی وہی فالو کریں گے. آپ ذرا سوچ کے دیکھیں, آپ کے بچوں کی تربیت آپ کی تربیت میں چھپی ہے. آپ گھر میں آپ نظام بنائیں گے, قانون بنائیں گے, سب سے پہلے آپ کو عمل کرنا ہے, آپ کی بیوی کرنی ہے. آپ نے 10 بجے اگر موبائل رکھ دیا, ماحول ہو جائے گا, گھر میں سب رکھیں گے. یہ جو چھوٹا بچہ بڑھ رہا ہے اس کو آپ بتانے کی ضرورت نہیں, اس کو معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اس کو معلوم ہے کہ صرف 1 گھنٹے کا ٹائم ہے کہ ہم موبائل کھیل سکتے ہیں یا گیجٹس کھیل سکتے ہیں. یہ سسٹم نہیں بنائیں گے آگے چل کر بڑی دشواریاں ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ دوستوں کا انتخاب سمجھداری سے کرنا ہے. آپ کے دوست آپ کا پروفائل ہے, یاد رہے. آپ کو اپنوں سے اچھے سرکل میں ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے, اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے سرکل میں کوئی نیگیٹو آدمی ہے, اس سے دوستی مت کریں. کبھی آپ دیکھیں ہوں گے کہ اس کا نیچر ہوگا وہ ادارہ جیسا یہ جو جماعت ہے اس کے بارے میں بات کرے گا, سسٹم کے بارے میں بات کرے گا, حکومت کے بارے میں بات کرے گا. ہمیشہ اس کی ایک مینٹالٹی رہے گی. ایسا آدمی آپ کو بھی سلو ڈاؤن کر دے گا. اس سے سلام دعا تو رکھیں, لیکن دوست ایسے مت بنائے کہ آپ کی زندگی میں اس کا اثر ہو جائے. اس لیے کہ انسان کا ماحول اس کا دشمن بھی ہے اور دوست بھی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ a bad friend is like a charcoal in your hand. If it is burning, it will burn your hand. If it is not burning, it will make your hand dirty. کوئلے کی طرح ہے برا دوست.
آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، اگر جل رہا ہے تو آپ کا ہاتھ جلا دے گا، اگر وہ جل نہیں رہا ہے تو آپ کا ہاتھ گندا کر دے گا، کالا کر دے گا. اس طرح کوئی فائدہ نہیں رہے گا. تو اسی لیے اکثر لوگ بڑے کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کو پہچاننا ہے تو اس کا سرکل دیکھیں. اسی لیے آپ کے بچے بھی اگر ہوں، ان کے دوست ہیں تو ان سے بھی آپ لوگ دوستی کریں، ان کے گھر والوں سے بھی دوستی کریں. یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کس سے دوستی کر رہا ہے. آپ سب کے لیے بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے سرکل میں کون ہے. تو یعنی اگر آپ کے پاس اچھا دوست ہے تو آپ کو ہمیشہ انکریج کرے گا، اچھی چیزوں کی طرف راغب کرے گا. سب سے اچھا دوست کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپ کی آخرت کی بہتری چاہے گا. تو آپ اپنے فری ٹائم کو پلان کریں گے دین سمجھنے میں یا دنیا سمجھنے میں. ایسے جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں یہ آپ کے لیے بڑی نعمت ہے واللہ. آپ پتہ ہے جیسے یہ جمعیت الفلاح کا یہ پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں. آپ کو پتہ نہیں کیسے کتنے ایسے لوگ ہیں جو دن کا دل کرتا ہے کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں لیکن ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں. یہ جو پلیٹ فارم آپ کا ہے اس آدمی سے بہتر ہے جو 1 ملین بھی کسی کو دے دے. تو اگر میں کسی کو چیریٹی کروں گا تو میرا انڈیویجول معاملہ ہے، لیکن آپ ایز اے گروپ کر رہے ہیں تو آپ کتنے جگہ آپ کا پیسہ بٹ رہا ہے. ایسے ہی ہاں فٹنس اور صحت کا بھی خیال رکھے گا، جبکہ اللہ کے نبی صاحب کی حدیث بھی ہے کہ جو اسٹرانگ مومن ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو ویک ہے. اور دونوں اچھے اس لیے کہ ایمان کے اندر یہاں پر ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، فٹنس کی بات ہو رہی ہے، پاور کی بات ہو رہی ہے، اتھارٹی کی بات ہو رہی ہے، پوزیشن کی بات ہو رہی ہے. اگر ایک آدمی مسلمان کے اندر ایسے اتھارٹی لیول پہ ہے جو کمیونٹی کو سپورٹ کر سکتا ہے یا اس کا فزک اتنا ہے کہ وہ کام آ سکتا ہے، ایسا آدمی اللہ کو زیادہ محبوب ہے. ایسے ہی ہمارے گول سیٹنگ کے اندر بھی میں اس سب کو فری ٹائم کے اندر ڈالا ہوں اس لیے کہ اصل ٹائم ہمارا ٹائم ہی ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ سکسیسفل ہے، دنیا کے حساب سے ہو چاہے آخرت کے حساب سے ہو، وہ یونیک ہوتا ہے، اسپیشل ہوتا ہے. اب میں ایلون ماسک کو دیکھ رہا تھا، اس کا ایک انٹرویو، جو ٹیسلا کا مالک ہے، $300 بلین کا مالک ہے، 10 سال کا ویژن بناتا ہے، گول سیٹ کرتا ہے. تو پوچھنے والے نے کہا کہ واٹ از اسپیشل ان دیٹ. کئی لوگ بناتے ہیں، کئی لوگ ابھی ہم جیسے 2030 ہے 2050 ہے، وہ بولتا ہے کہ سن تو لو، میں 10 سال کا پلان بنا کر پھر میرا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو 1 سال میں کیسے کروں. سرپرائزنگلی وہ کہا کہ آئی ہیو بین ڈوئنگ اٹ ویری سکسیسفلی. یعنی 2.5 سال کو اس نے 3 مہینے میں لے کے آیا. اب فردر اگر آپ منتھ میں ڈیوائڈنگ کریں گے تو تقریباً ہر منتھ 1.25 سال ہو گیا. بہرحال میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں وہ، اور دوسری اسپیشل بات ہے کہ خاص کر ہمارے نوجوان بھائی جو ہیں، کہ جتنے سکسیسفل لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ اوور دی نائٹ وہ بڑے ہونے کے بعد ایٹ دی ایج آف 40-50 وہ چینج ہو رہے ہیں. ان کے اندر وہ پیشن ان کے ٹین ایجر سے رہتا ہے، ان کے ینگ ایج سے رہتا ہے، تب جا کے اس کا ریفلیکشن دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ once he was passionate about اس کی اس ڈائریکشن میں چل رہا ہے، تو تب جا کر وہ آج جس مقام پر آ چکا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کئی لوگ، آپ میں سے if not all یا almost all، اتفاق کریں گے کہ آپ نے وقت کو برباد کیا.